السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیکل سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 231 سے۔ آج کی آیت میں ہم دو مسئلے پڑھیں گے، ایک مشرک مرد اور عورت سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، اسی طرح اہل کتاب مرد یا عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اسلام اور قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، آج یہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئیں، یعنی مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا۔ وَالْأَمَةُ الْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مومن باندھی بہتر ہے ایک مشرک عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ اس کا حسن آپ کو اچھا لگ رہا ہو، اگرچہ آپ کو وہ اچھی لگ رہی ہو، لیکن اس آزاد خوبصورت مشرک عورت سے ایک باندھی جو کہ مومن ہو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ، اور ایک مومن بندہ، ایک مومن غلام، خیر من مشرکۃ، بہتر ہے ایک مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ اس کا حسن و جمال یا اس کا اسٹیٹس یا اس کو مال و دولت یا اس کا نسب اچھا ہو، اگرچہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ ایک مشرک بندہ زیادہ بہتر ہے ہمیں دیکھنے میں یا اس کے مال و ملکیت میں یا اس کی اسٹیٹس میں حیثیت میں، وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ ایک مومن و غلام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون الی النار، جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، باذنہ، اپنی حکم سے، ویبین آیاتہ، اور بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سمجھیں، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب یہ جو ساری آیتیں ہیں، اس ساری آیت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں شان نزول کے بارے میں بھی ایک آتا ہے کہ شان نزول موجود ہے اس کا۔ وہ شان نزول ہے کہ حضرت ابن جریر کے ایک مرفوع روایت میں ہے کہ جو عرب لوگ تھے وہ باقاعدہ کیا کرتے تھے، مشرکین عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ اب مشرکین سے مراد کون سی عورتیں تھیں؟ وہ مراد ہیں جو بت پرستی، جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ویسے مشرک کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں آپ، مشرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مال و دولت، بیماری، صحت یا پھر اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہو، یہ سارے شرک میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی خصلت میں، ایک تو اللہ کی ذات میں شرک ہوتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، یہ ہوا اللہ کی ذات میں شرک کرنا۔ دوسرا ہوتا ہے اللہ کی صفات میں شرک کرنا۔ صفات کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت ہے جو ہمیں شفا دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، یا جتنی بھی ہماری حاجتیں ہیں ہماری حاجت روائی کرتا ہے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی یہ چیزیں دے سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے شرک کرنا۔ مشرکین مکے کے لوگ جو کافر تھے وہ سارے کے سارے مشرکین تھے، ہم ان کو مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے تھے؟ وہ شرک کرتے تھے، وہ ان کے بت بنے ہوئے تھے، 360 ان کے بت بنے ہوئے تھے۔ پھر وہ کہتے تھے یہ بت عزت دینے والا ہے، یہ بت اولاد دینے والا ہے، یہ بت زندگی دینے والا ہے، یہ بت بیماری سے شفا دینے والا ہے، یعنی ان کے مختلف حاجات کے لیے مختلف بت بنے ہوئے تھے۔ تو کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ ان سے مانگتے تھے اس لیے مشرک تھے، حالانکہ اللہ کی ذات پر ان کا بھی یقین تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، اس لیے مشرک تھے۔ اب ایک مشرک بندہ ہے، اسٹیٹس کے اعتبار سے، مال و ملکیت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے ایک پرفیکٹ بندہ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، مشرک ہے، تو وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے نکاح نہیں کرو، اس سے زیادہ بہتر تمہارے لیے ایک غلام ہے جو کہ ایمان والا ہو۔ تو ایمان والا ایک غلام مشرک سے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ اس کا حسن و جمال، اس کا اسٹیٹس، اس کا مال و دولت آپ کو اچھا لگتا ہو، تو اس میں آپ بالکل بھی تردد نہ کریں۔ اسی طرح ایک غیر مومن عورت، یعنی جو مشرک ہے،
وہ عورت، اس کا حسن و جمال، اس کا اسٹیٹس، اس کا نسب، اس کا خاندان آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اس کی حیثیت آپ کو اچھی لگ رہی ہے، لیکن اگر وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ کے لیے اس لیے اچھی نہیں ہے کیونکہ وہ مشرک ہے، تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ کسی مومن باندھی سے نکاح کر لیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ ایک اور صحابی کی روایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک باندھی تھی جو کہ سیاہ رنگ کی تھی، یعنی حبشیہ تھی۔ تو حبشیہ عورت تھی، تو ایک دن مجھے غصہ آیا۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک باندھی تھی جو بالکل سیاہ حبشیہ عورت تھی۔ ایک دن میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، یعنی اس کو تھپڑ مار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے، یا رسول اللہ میں نے اس سے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیسی عورت ہے؟ تو عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ ہے تو سیاہ عورت، لیکن وہ وضو اچھی طریقے سے کرتی ہے، نوافل کی کثرت کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، روتی ہے مصلوں پر بیٹھ کر، اور بہت ہی زیادہ نیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو وہ اہل ایمان ہے، وہ تو ایمان والی، وہ تو متقی، وہ تو پرہیزگار ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، یا رسول اللہ پھر اس گناہ کا بدلہ میں یہ چکاؤں گا کہ میں اس کو آزاد کر دوں گا، باندھی تھی میں اسے آزاد کر دوں گا، آزاد کرنے کے بعد میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ اور انہوں نے اسے کیا، اس باندھی کو پہلے آزاد کیا، پھر اس سے نکاح کیا۔ تو لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ عبداللہ تم اتنے بڑے رئیس ہو کر، اتنے اہل نسب ہو کر تم نے ایک باندھی سے نکاح کر لیا۔ خدا کے بندے کسی اہل نسب عورتوں سے رشتہ مانگ لیتے اور دینے کے لیے تیار بھی تھے، اہل نسب ان سے لے لیتے۔ بڑی خوبصورت اور بڑی نسب والی، مال و ملکیت والی عورتیں تمہیں مل جاتی۔ تو انہوں نے کہا وہ مل تو مجھے جاتی، لیکن وہ مومن تو نہ ہوتی نا، مشرکین میں سے ملتی۔ تو مشرکین، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرک عورت آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ مشرک عورت سے بہتر ایک باندھی ہے، ایک غلام ہے جو کہ اللہ سے تو ڈرتی ہے، جو کہ مسلمان تو ہے۔ پھر اہل کتاب کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بڑی روایت موجود ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا ہے یہودیہ عورت سے، اس طرح حذیفہ بن یمان نے ایک نصرانی عورت سے نکاح کیا ہے۔ یہ دونوں حضرات ہیں جنہوں نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کیا ہے، ایک نے عیسائی سے کیا ہے، ایک نے یہودیہ سے کیا ہے۔ دونوں عورتوں سے نکاح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو وہ بہت غصہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے کیوں نکاح کیا ہے غیر مسلم عورتوں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اہل کتاب سے نکاح کرنے کی تو ہمیں اجازت ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے پوچھا کیا آپ منع کرتے ہیں کہ اہل کتاب سے نکاح نہ کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ حلال نہیں ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ حلال نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم لوگ غیر مسلم عورتوں سے، اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے شروع کر دو گے تو مسلمان عورتیں کہاں جائیں گی؟ اس لیے اہل کتاب سے نکاح کرنا صحیح ہے، لیکن مشرک سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آج کل کی اہل کتاب جو ہوتے ہیں کیا وہ مشرک ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں اب سارے کے سارے مشرک ہیں۔ کیوں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور خود خدا ہے، تو یہ شرک ہے، یہ سب سے بڑا شرک تو یہی ہے۔ تو مشرک نصرانی جتنے بھی ہوئے، عیسائی آج کل کے دور میں جتنے بھی موجود ہیں وہ سارے کے سارے مشرک ہیں۔ اہل کتاب وہ جو اللہ کو مانتے ہوں، جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہوں، جو شروع کا ان کا مسلک تھا، وہ مذہب تھا، وہ مراد ہے۔ آج کل کے جتنے بھی موجود ہیں ان سب میں تعریف آ چکی ہے، اور یہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور حضرت بی بی مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، نعوذ باللہ ذالک منہ۔ یعنی اس ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، یہ ساری کی ساری چیزیں کفر ہیں، تو کفر پہ شمار ہوگی۔ اب کے دور میں نہ عیسائی عورت سے شادی جائز ہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں یہودی کی طرف، تو یہودی عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی عورتیں یہودی لوگوں کا مسلک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ نعوذ باللہ ذالک منہ، حالانکہ وہ اللہ کے بیٹے، اللہ تو بیٹے ہونے سے ہی پاک ہیں، اللہ تعالیٰ تو یعنی شادی سے اور اولاد سے پاک ہے۔ تو پھر یہ کہنا یہ شرک ہے، سیدھا سیدھا شرک ہے۔ تو وہ بھی مشرکین میں سے ہو گئے شامل، یہ بھی مشرکین میں سے۔ اب اس کی روشنی میں کہ آج کل کے جو یہودی اور عیسائی وہ مشرکین ہیں، تو پھر ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔
پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ اہل کتاب عورتوں سے تو نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اہل کتاب کا جو مرد ہے وہ مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ نسب باپ پر چلتا ہے۔ اگر باپ مسلمان ہو تو اولاد مسلمان کہلائے گا، اگر باپ کافر ہے تو اولاد کافر ہوگا، تو یہ صحیح نہیں۔ لیکن میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں کہ مشرکین مرد ہو یا مشرکین عورت ہو، پھر وہ اہل کتاب میں سے ہو یا بت پرست میں سے ہو یا پھر کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان سے نکاح کرنا اس آیت کی روشنی میں منع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں کرو۔ اگرچہ تم لوگ چاہتے ہو، تمہیں وہ اچھی لگ رہی ہے عورت یا وہ مرد اچھا ہے بہت، لیکن اس کے باوجود وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اولئک یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں، ان سے بچو۔ تو تم لوگوں کو بظاہر تو دلی طور پر یا آنکھوں کو تمہیں اچھا لگ رہا ہے یا تمہیں دلی طور پر اچھا لگ رہا ہے، لیکن وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے، تو اس کی طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ مشرکین سے نکاح نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔